الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ گفتگو میں دعوت و تبلیغ کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ آج بھی اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ تبلیغ اور دعوت کی ضرورت اور اہمیت، اس کا کچھ حصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اس کا حکم دیا اور اسے امت مسلمہ کے لیے فضیلت اور امت مسلمہ کے
شرف اور اعزاز کی وجہ علت اور سبب بنا کر بیان کیا گیا ہے کہ تم بہترین امت اس وجہ سے ہو، تم بہترین امت اس سبب کی وجہ سے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہو، اور پھر اس فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے انسانیت کی جو حالت بنتی ہے اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں لعن الذین کفروا علی بنی اسرائیل من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ اللہ نے کچھ سابقہ قوموں پر اس وقت کے انبیاء کی زبانی لعنت فرمائی ہے، اور لعنت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، اور اللہ کی مغضوب علیہ قوموں میں شمار ہو گئے، ان پر اللہ کا غضب ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، یہ معنی ہوتا ہے لعنت کا۔ تو اللہ نے ان سے اپنی رحمتیں برکتیں اٹھا کر اپنا غضب ان پہ نازل کیا، اور پھر آگے چل کر اس کی وجہ بھی اللہ نے ذکر کی ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمان تھے، حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے، اور وجہ یہ تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جو آدمی جو برائی مرضی کرتا رہے، کوئی آدمی کسی کو روکنے والا اور اچھائی کی دعوت دینے والا نہیں تھا ان میں، اس سبب سے اس وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت نازل فرمائی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، ترکت برکت الوحی، وحی کی برکات اس امت سے پھر ختم ہو جائیں گی، پھر دین کی برکتیں اس امت میں باقی نہیں رہیں گی، کہ جب ہم امر بالمعروف دعوت و تبلیغ اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کی حالت ذکر کی کہ ما من نبی الا کان لہ خواریون و انصار، پہلی جو امتیں ہوئی ہیں، جو نبی آئے، جو بھی نبی آتا تھا، ہر نبی کے لیے اللہ کے ذات نے چن کر کچھ لوگ دیے ہیں۔ اب اس نبی کو جو لوگ چن کر اللہ دیتے ہیں، کسی نبی کے یہ جو شاگرد تھے، اللہ نے ان کو خواریین کہا، یہ اس نبی کے حواری ہیں۔ کسی نبی کے امتیوں کے لیے براہ راست نبی کا ساتھ دینے والوں کے لیے رب نے انصار کا لفظ استعمال کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لیے اللہ کی ذات نے اور اللہ کے نبی نے صحابہ کا لفظ استعمال کیا، اصحاب کا لفظ استعمال ہوا، جو براہ راست رسول اللہ کے شاگرد تھے۔ تو یہ حواری، یہ انصار، یہ اصحاب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی جو آیا اللہ نے یہ لوگ دیے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، چند درجن سینکڑوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے براہ راست
جنہوں نے صحبت نبوت سے فیض پایا ہے، 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت دی ہے۔ اب سابقہ امتوں کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے۔ اب وہ لوگ کون ہوتے تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چونکہ براہ راست نبی سے تربیت پائی ہے، اور جو براہ راست نبی سے تربیت پائے پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی نبی کا انصاری اور حواری کیوں نہ ہو۔ پتہ چلا کہ جب کسی نبی اور رسول کا انصار اور حواری ہو کر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ نبی کے طریقے پر ہی چلتا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور پیچھے نہ ہٹنے کی ایک مثال بڑی زبردست اللہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کی ہے کہ جب نبی کا چہرہ دیکھ کر جو کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر پیچھے نہیں ہٹا کرتا۔ اب کیا مثال اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے؟ جادوگروں کی، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہوئے جادوگروں کی مثال۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی جا کر فرعون کو، اب نہ مانا، ضد پہ اتر آیا۔ جادو کا دور اور زمانہ تھا، کہنے لگا موسیٰ تو اپنے جادو کے ذریعے میری حکومت ختم کر کے خود اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، چل دیکھ لیتے ہیں تیرے جادو کو۔ پورے ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا لیا، 70,000 جادوگر۔ کھلے میدان میں ایک دن طے ہوا، آگے مقابلے پر۔ اب مقابلہ ہوا، جو کچھ بھی وہ سامان گاڑیوں پہ لاد کر، گھوڑوں خچروں پہ لاد کر جو لا سکتے تھے وہ میدان میں لے آئے، ڈھیر لگ گئے۔ اب جادو کیا تو دیکھنے والے حیران و شکر رہ گئے کہ پورا میدان سانپوں سے، اژدہاؤں سے بھرا پڑا ہے۔ اب جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ سب کو نگل گیا۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر لاٹھی کی لاٹھی ہے۔ اب جادوگروں کے سامنے سوال یہ تھا کہ چلو ہم نے بھی جادو کا کرتب دکھایا، اسے بھی کوئی جادو کہے، لیکن جب وہ لاٹھی آ گئی ہاتھ میں تو اتنے دنوں تک جو سامان لاد کے میدان میں ڈالتے رہے وہ کدھر گیا ہے؟ وہ جادو کا کرتب کا دکھایا تو پھر واپس کچھ رسیاں، کچھ ڈنڈے، کچھ سوٹے، کچھ تو ہوتا میدان میں، اب کچھ بھی نہیں بچا۔ خود ماہر جادوگر ہیں، سمجھتے ہیں کہ نظر بندی اور جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے، فرق جانتے تھے۔ اب جب یہ کیفیت دیکھی فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب کیسی کیفیت ہے؟ ذرا دور کو، کیفیت کو، موقع کو سامنے رکھیں۔ کس شخص کے سامنے کہہ رہے ہیں اور کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ جس کا ساتھ دے رہے ہیں بڑی دنیا میں اس وقت دو ہی آدمی ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ کوئی ساتھ دینے والا ابھی تیسرا نہیں، بے سر و سامان، دنیا کے ظاہری اسباب کے لحاظ سے کمزور و بے بس، لیکن اللہ کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے، اس لیے کہ ایک اللہ کا کلیم ہے اور دوسرے حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ بس دو ہی ہیں، دو بھائی۔ اور مقابلے میں فرعون، ان فرعون لعال فی الارض، زمین میں بڑا عالی شان، بڑا بلند، بڑا مرتبہ، بڑی حکومت، بڑا شور، بڑی طاقت، بڑی قوت، سب کچھ ہے، اور جو کچھ زبان سے کہے وہ کر سکتا ہے۔
کہے میں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، لٹکا سکتا ہے، کہے میں قتل کروں گا، کر سکتا ہے۔ اور قرآن پاک نے تو پھر آؤ نا ذل اوتاد کہا اسے، آپ نے مخالفوں کو وہ ظالم اتنی سخت سزا دیتا کہ جو اس کی بات نہ مانتا، جسے وہ سزا دینا چاہتا، اسے پکڑ کر جس طرح دیوار پر ہم ایک فریم کو میخیں ٹھونک کے چسپاں کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، یوں انسانوں کو وہ دیواروں کے ساتھ میخیں جسم میں ٹھونک کر لٹکا دیا کرتا تھا۔ ہاتھوں پہ میخیں لگا دی، جسم پہ میخیں ٹھونک کر دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ فرعون ذل اوتاد، میخوں والا فرعون کر سکتا ہے سارا کچھ۔ اب ایسے موقع پر اتنے بڑے ظالم، طاقتور، جابر اور اختیار رکھنے والے شخص اور حکمران کے سامنے صرف دو بھائیوں کا ساتھ دینے پہ آ جانا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اب سب نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ اب 70,000 جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب فرعون بڑا تلملایا، بڑا چیخا، بڑا چیخ پا ہوا، کہتا ہے لگتا یہ ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے پڑھائے ہوئے شاگرد ہو، یہ تمہارا کوئی منصوبہ تھا، فلاں ہوا۔ اور پھر آخر کار دھمکیوں پہ اتر آیا ہے۔ اب میں نے کہا کہ وہ جو دھمکی دے وہ کر سکتا ہے، کہتا ہے اگر میں قتل کر دوں، کر سکتا ہے، اور کیا بھی ہے، کرتا بھی رہا ہے۔ اب کیا دھمکی دی؟ کہتا ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پاؤں میں کاٹ دوں گا، پھانسی پہ تو بعد میں لٹکاؤں گا، پہلے اذیت دینے کے لیے تمہارے جسم کے ٹکڑے کروں گا، اور جب دیکھوں گا بالکل آخری وقت ہے تب لٹکاؤں گا جا کر۔ پہلے ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر پاؤں کاٹ دیا، یوں کروں گا، اور آخر کار پھر اونچے اونچے کھجور کے درخت ہیں ان کے تنوں کے ساتھ لٹکا کر اصلبنکم، پھانسی پہ لٹکا دوں گا تمہیں۔ اب نبوت کا تربیت یافتہ کتنا جرأت مند ہوتا ہے، کتنا دلیر اور بہادر ہوتا ہے، جس نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہو، اس میں رب نے کتنی استقامت رکھی ہوتی ہے، اس میں رب نے کتنی جرأت، ہمت، شجاعت رکھی ہوتی ہے۔ ایک منٹ کا صحابی موسیٰ کا ظالم کہتا ہے مار دوں گا، پھانسی پہ لٹکاؤں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں فقط ما انت قاد، جو تیری ہمت ہے جو کر سکتا ہے کر گزر، رب کعبہ کی قسم تختہ دار پہ لٹک سکتے ہیں لیکن پیغمبر کا دامن اب نہیں چھوڑ سکتے، کر فقط ما انت قاد۔ اور جب موسیٰ کا ایک منٹ کا صحابی اتنا جرأت مند، اتنا دلیر، اتنا بہادر اور اتنا صاحب استقامت ہے، تو پھر بتاؤ میرے پیغمبر کے جان نثار ایک منٹ کے صحابی نہیں، سال ہاں سال تک جنہوں نے میرے پیغمبر کی تربیت میں بیٹھ کر، صحبت میں بیٹھ کر فیض پایا ہے، کوئی دنیا کا مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ وہ پیغمبر کا دامن چھوڑ جائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی خود یہ کیفیت بتا رہے کہ جس دور میں جب بھی پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے وہ پکا ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ صاحب استقامت ہوتا ہے، وہ صاحب شجاعت ہوتا ہے، وہ صاحب ہمت ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ اب اللہ کے نبی اس کے بعد کے دور کی پھر بتا رہے ثم خلف من بعدہم خلوف، اب جیسے جیسے وہ نبوت کی شمع، وہ آفتاب ہدایت دور ہوتا جاتا ہے، اس روشنی سے جیسے جیسے دوری آتی ہے
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جیسے جیسے نبوت کا دور آگے جاتا گیا، لوگ بعد میں آتے گئے، برائیاں پھیلتی گئی. خلف من بعدہم خلوف، نئے لوگ آگے، پھر وہ برائیاں بڑھتے بڑھتے بڑھتے، اب برائی پھیل گئی اور لوگوں کی کیفیت کیا ہو گئی؟ یقولون ما لا یفعلون، بس صرف گفتار کے غازی ہیں، صرف منہ سے باتیں کرتے ہیں، کرنے کی ہمت کچھ نہیں. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم نے یوں کیا، ہم یوں کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں عمل اور کردار میں نہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ انبیاء نے جس چیز کا حکم نہیں دیا، جو بتایا نہیں، وہ کرتے ہیں، بس اپنی مرضی کا دین بنا دیا، اب وہ کام کر رہے ہیں. اب ایسے حالات میں پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات سمجھائی. من جاہدہم بلسانہ فہو مومن. ایسے حالات میں جو آدمی اپنی زبان کے ذریعے ان کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے. یہ سب سے کم درجہ ہے. من جاہدہم بیدہ فہو مومن، پہلا درجہ، بلند ترین مقام. جو ہاتھ سے جہاد کرتا ہے وہ مومن، ہاتھ سے لڑے ان کے خلاف. اور محدثین نے لکھا کہ یہ صاحب اقتدار، مسلمان حکمران، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اس کی ڈیوٹی ہے، مسلمان حکومت کا فریضہ ہے کہ برائی کے کلا کما اور اچھائی کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے زور، طاقت اور ڈنڈے کو استعمال میں لائیں. ہاں یہ چیزیں تو ہم نے چھوڑ دی ہیں اور آج پوری دنیا میں ہم پریشان ہوئے. یہ تلواریں یہ صرف جھنڈے پر چھاپنے سے بات نہیں بنے گی. سعودی حکومت کے جھنڈے پر آپ دیکھیں کلمہ طیبہ لکھا ہے، نیچے تلوار چھپی ہوتی ہے. تو میرے بھائی تلوار چھاپنے سے بات نہیں بنے گی. یہ تلوار ہاتھ میں لے کر میدان کارزار میں اتریے گا، اس لیے کہ مسلمان حکمرانوں کا فریضہ ہی یہی ہے. تم ہمیں ہمارے منصب فرض یاد دلاتے ہو، کبھی اپنا منصب فرض بھی یاد کیا ہوگا. ابھی یہ افغانستان میں حکومت قائم ہوئی طالبان کی، امارت اسلامی، تو سعودیہ کا ایک وفد جب آیا ایئرپورٹ پہ اترے تو پرچم لگا ہوا تھا طالبان کا، امارت اسلامی کا، سفید پرچم ہے اور کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. سعودیہ کے پرچم کے ساتھ ملتا جلتا، رنگ مختلف ہیں، یہ سفید ہے اور کالے حروف میں لکھا ہوا ہے. اب سعودیہ کا پرچم بھی یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لیکن کلمے کے نیچے سعودیہ کا جو پرچم ہے اس میں کلمے کے نیچے تلوار بنی ہوئی ہے ڈیزائن بنانے کے لیے. اب جیسے وفد نیچے اترا تو پرچم لہراتے ہوئے دیکھے خلافت اسلامیہ کی، باہر آئی ہوئی تھی پرچموں کی. اب نظر پڑی تو ان میں سے ایک ان کے آدمی کو کہنے لگا، وزیر کو کہتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست پرچم ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پرچم بھی کلمہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے پرچم پہ تلوار ہے، آپ کے پرچم پہ کیوں نہیں؟ تو ان کے وزیر نے برجستہ اسی موقع پر ایک بات کہی. اس نے کہا کہ تم نے اپنی تلوار پرچم پہ چھاپ دی ہے، ہم نے پرچم پہ کلمہ لکھ کے لہرایا ہے اور کلمے کے نفاذ کے لیے تلوار وہاں پہ چھاپی نہیں، ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے. بھئی یہ تلوار ہی تو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کے کفر کو نابود جانے چبوائے. تو اللہ کے نبی نے یہ پہلی بات کہی، من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ہاتھ سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے. مفسرین نے لکھا واقع مسلمان حکمرانوں کا فریضہ ہے، ان کے ساتھ پھر رائے بھی تعاون کرے گی. اگر فریضہ جہاد فی سبیل اللہ یہ مسلمان حکومت کا فریضہ تھا، آج تو ہم نے اس بات کو کہ وہ چھوڑ دیا، جہاد کو چھوڑ دیا اور کسی اور کام میں لگ گئے. جو جہاد کے لیے تیار ہو رہے تھے ان کو کسی اور کام میں لگایا ہوا ہے.
اور دوسری بات، دوسرا درجہ، من جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو آدمی اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے موقع عنایت کیا، مذہبی مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، مسئلے کو سمجھتے ہیں، بات کا پتہ ہے، بات معلوم ہو گئی ہے، دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ چاند آدمی ان کے پاس ہیں یا لاکھوں کی تعداد ان کے زیر تسلط ہے، جہاں جہاں تک وہ بات پہنچا سکتے ہیں وہ ہر بات کہیں ان تک پہنچائیں زبان کے ساتھ۔ اور تیسرا درجہ بالکل غیر گزرے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کچھ نہیں کر سکتے، عاجز، بے بس، بے کس لوگ، ان کے لیے بھی کم از کم آخری درجہ، من جاہدہم بقلبہ فہو مومن، کم از کم اس گناہ اور برائی کو اپنے دل میں تو برا سمجھے، اور جو دل میں برا سمجھتا ہو کیا پھر ان کے ساتھ شریک ہوگا؟ جب شریک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے بھی اسے برا نہیں سمجھتا، اس پہ راضی ہے۔ اور یہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ خَبَّةَ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، یہ جو تین درجے میرے ذکر کر دیے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاتھ سے جہاد کیجیے، زبان سے جہاد کرو، دل کے ساتھ اس کے خلاف جہاد کرو، برا سمجھو، کنارہ کش ہو جاؤ، ہٹ جاؤ ایسے لوگوں سے۔ ان تین کے علاوہ پھر تو ایمان کا ایک رائی کا دانہ بھی پیچھے نہیں بچتا۔ پھر کوئی کیسے اپنے آپ کو مومن کہے میں مسلمان ہوں جی، میں مومن ہوں، ایک رائی کا دانہ نہیں بچتا کہ جب آدمی برائی کو دیکھ کر اس کی جبین پر شکن نہ پڑتی ہو، تکلیف نہ ہوتی ہو، اسے لا تعلقی کا اظہار نہ کرتا۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا یہی فریضہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ذکر کی ہے، احادیث میں ایک مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کام کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دو منزلہ کشتی جو دریا میں چل رہی ہے، ایک منزل پانی کے اندر ڈوبی ہوتی ہے، دوسری منزل اوپر ہے، اب نیچے پانی میں ہے، اب نیچے والے بھی لوگ سوار ہیں، اوپر بھی سواریاں سوار ہیں، اب اوپر والوں کو جب پانی، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اوپر آتے ہیں، اوپر کوئی ذریعہ ہے، ڈول کے ساتھ نکالتے ہیں، پمپ لگا ہوا ہے، موٹر لگی ہے، اب اوپر والوں کے پاس پانی ہے، وہ ضرورت والے نیچے والے بھی اوپر سے لے کے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیچے والوں نے ایک بات سوچی، انہوں نے کہا کہ یہ بار بار اوپر جاتے ہیں، وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں، اب ان کو بھی تنگ کرتے ہیں، ان کا احسان بھی ہمارے سروں پر، تنگ بھی ہوتے ہیں، خود بھی تھکتے ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ جدھر ہم نیچے والی منزل میں ادھر ہی چھوٹا سا ایک سوراخ کریں جس سے ہمارے پانی کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب پھر کیا ہوا، ایک آدمی اٹھا ان میں سے اور اپنے پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کشتی کے نیچے والے حصے میں اس نے سوراخ کرنا شروع کر دیا، کلاڑی اٹھائی اور سوراخ شروع کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ اگر اوپر والے دیکھ کر چپ رہے، بھئی ان کا اپنا کام ہے، مرضی جو توڑیں چھوڑیں سوراخ کریں، ہمیں کیا ہے، جہنم میں جائیں، ہمیں کیا پڑی ان کی۔ اب یہ سوچ کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوپر والے چپ ہو گئے، بتاؤ پھر کیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ جب نیچے والے ڈوبیں گے کشتی میں پانی آ جائے گا، اب کشتی ڈوب جائے گی، نیچے والے ڈوبیں گے ساتھ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برائی کو ہوتا ہوا دیکھو گے، چپ کر جاؤ گے، پھر جو برا کام کرتے ہیں ان پر عذاب آئے گا، ساتھ تمہارے ساتھ بھی آئے گا، تم بھی عذاب میں پکڑ جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سابقہ قوموں میں سے ایک قوم پر عذاب بھیجنے کا حکم دیا، فرشتوں کو عذاب نازل کرو، تباہ کر دو اس بستی کو۔
عرض کیا یا اللہ اس میں فلاں 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 جو لوگ ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے اچھے ہیں، وہ بھی اسی میں ہوں گے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو حکم ہوا کہ آغاز ہی انہی سے کریں، شروع ہی ان سے کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اپنے ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے کل قیامت میں ان کی نجات تو ہو جائے گی، اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق الگ سے اٹھائے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے کافروں کے ساتھ تو نہیں ہوں گے، لیکن دنیا میں ان کو دیکھتے رہے، بس اپنی عبادت میں لگے رہے، دوسرے کو کچھ نہیں کہا، نہ کبھی دعوت دی، نہ برائی سے روکا۔ اس کی وجہ سے جب ان پہ عذاب آیا تو عذاب میں اللہ نے ساتھ ان کو بھی پکڑ لیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ایک بستی کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں بستی ایڈا ہے، وَسَلُمْ عَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ خَاضِرَةَ الْبَحْرِ، دریا کے کنارے ایک بستی ہے، سابقہ قوموں میں سے بنی اسرائیل کی قوم ہوگی، دریا کے کنارے رہتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ نے ان کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ مچھلیاں پکڑتے تھے، بس مچھلیاں پکڑی، کچھ کھا لی، کچھ بیچی، کچھ پیسے کما لیے، اور کوئی ذریعہ معاش اس بستی میں کسی کو کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، نہ کوئی ملازمت ہے، بس ایک ہی ذریعہ۔ اب ان کے لیے عبادت کا دن کون سا تھا؟ اتوار کا، ہفتے کا دن، سب ہفتے کا دن، جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن متبرک ہے۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہی ہے کہ رب نے شروع دن سے رات تک ہمیں کام کاج کرنے سے روکا نہیں۔ ان تو کے لیے تو یہ معاملہ اتنا سخت تھا کہ عبادت والے پورے دن کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ تجارت، نہ کوئی اور کام، نہ دکانداری، کچھ بھی نہیں، بس اپنے آپ کو مخصوص رکھیے عبادت کے لیے۔ جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جمعہ کی اذان سے پہلے پہلے جو مرضی کرے، اذان ہو تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، پھر دوڑ کے آ جائیں اللہ کے گھروں کی طرف۔ اب نماز پڑھ لیا پھر کیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اللہ کے بندو نماز پڑھی ہے پھر نکل جاؤ، جاؤ کھولو دکانیں، کاروبار کرو، کام میں لگ جاؤ۔ اور مفسرین نے یہاں پہ بڑی عجیب بات لکھی کہ یہ جو اللہ نے حکم دیا نماز ختم ہو جائے جاؤ اپنے کاموں میں، پھر لگ سکتے ہو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کیجئے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ بات تجربے سے ثابت ہوئی ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پورے التزام سے جمعہ ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب بندہ مومن جا کر اپنے کسی کام میں لگتا ہے تو پھر اللہ اس میں بڑی برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو کرو نا، یہ شان رحمت للعالمین ہی ہے، آقا کائنات کی اس امت کو جو کچھ مل گیا تو ان کے لیے تو بالکل بند۔ اب کیا ہو؟ اب اللہ نے حکم دیا ہفتے والے دن کوئی شکار نہیں کرنا، باقی 6 دن جو مرضیاں کریں، ہفتے والے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑنی۔ اب یہ حکم تھا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ آزمائش یہ تھی کہ پورے 6 دن برائے نام چند مچھلیاں وہ سارا دن پکڑ سکتے، 2-4 مچھلیاں کہیں ہاتھ آ گئی، بس جو کھا کے مشکل سے گزارا ہوتا۔ اور جب ہفتے کا دن ہوتا سارا دن مچھلیاں پانی کے اوپر اتنی تیر رہی ہوتی کہ پانی نظر نہ آتا، مچھلیاں مچھلیاں ہوتی۔ اللہ کی ذات جب امتحان دینے پہ آتے ہیں پتہ نہیں ہوتا بندے کو کون سا وقت کس رنگ میں اللہ کی ذات کیا امتحان دے رہے، بس حکم تھا رب العالمین کا آج نہیں پکڑنی۔ اب کیا ہوا؟ یہاں پہ 2 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا کہ بالکل ہم نے نبی کی بات مان لی ہے، کوئی مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑنے کا اعلان نہیں کیا، لیکن کہا کہ اللہ کا جو حکم تھا شریعت کا اس میں اپنی طرف سے رد و بدل کیا، ہیلا سازی کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے حوض بنا لیے، گڑھے کھود لیے، ان میں پانی چھوڑ دیا،
اب جب ہفتے کا دن ہوتا وہ ساری مچھلیاں دریا سے ان ندیوں میں جا کر آگے ہودوں میں تالابوں میں بڑے بڑے گڑھوں میں بڑھ جاتی، اب پیچھے سے جا کے پانی بند کر دیا، اب ہفتے والے دن مچھلی پکڑنی نہیں، یہ اپنی طرف سے انہوں نے ہیلا کیا، اب وہ ساری بند ہوگی، واپس تو نہیں جا سکتی، قید کر دیا انہیں۔ اب دوسرا دن ہوا تو جا کر ساری مچھلیاں نکال کے لے آئے۔ اب یہاں پر دو جماعتیں قرآن پاک میں آیا ہے کہ بنی ہے، ایک نے ان لوگوں کو منع کیا اور دوسرا خاموش گروپ تھا۔ اب خاموش کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب خاموش جو لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، بھئی ان کی اپنی قبر ہے، آپ کی اپنی قبر ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ کو کیا پڑی ہے اسے روک رہے ہو؟ جس طرح جس کی مرضی آئی کرے، آپ بھی اسے سمجھاتے ہیں۔ لما تعظون قوما، آپ اس قوم کو واعظ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ معذبہم، اللہ چاہے گا تو عذاب دے دے گا، اس کی اپنی قبر، آپ کی اپنی قبر، چھوڑیے ان کو۔ یہ خاموش گروپ، بس اپنی فکر کیجئے، دوسروں کو چھوڑیے۔ اب اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا ان پہ عذاب آیا، اللہ نے ان کی شکلیں مسح کر کے ان کو بندر بنا دیا، اور ساتھ وہ لوگ بھی کہ جو بالکل خاموش